پیسہ ہی میری جان کا دشمن بن گیا۔ نرگس کے بھی کام یہ ایسے ہیں، بروٹل ٹارچر تھا وہ کیا گیا تھا ماجد بشیر کی طرف سے۔ اب اس میں معروف اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کا بھی نام ہے۔ اس کی تفتیش جو ہے وہ فوری تبدیل کر دی گئی ہے، لیکن نرگس کے ساتھ جو لڑا ہے اس پہ تشدد ضرور ہوا ہے۔ نرگس نے جب نئی شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس لیے اس طرح کرتی ہے، کریٹ کرتی ہے۔ جتنے مرضی میاں بیوی کے اختلافات ہو جائیں، اس طرح کا ہاتھ عورت پہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماجد بشیر کا بھائی، اس کی فیملی کے کئی ممبر وہ نرگس کے گھر جا رہے ہیں بار بار، کہ اس کی آنکھوں پہ سویلنگ تھی اور بہت ہی برا جسے کہتے ہیں کہ بروٹل ٹارچر تھا وہ کیا گیا تھا ماجد بشیر کی طرف سے۔ ماجد بشیر نے اس کو گھر آ کے کہا کہ مریم کو میں اسی فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ آج کل نرگس رہ رہی ہے، لیکن جو شوٹر ہے وہ صرف نادرا کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ اس قتل میں کون شامل تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نرگس نے قتل کروایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب زمانہ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ملک۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر رپورٹر، کرائم رپورٹر شراز صاحب۔ ان سے جانتے ہیں نرگس کے بارے میں، کیونکہ نرگس کی سب سے پہلے جو ایکسکلوسیو نیوز تھی وہ انہوں نے دی تھی، اور ابھی پوچھتے ہیں کہ اس کیس کی کیا اپڈیٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شراز صاحب، مجھے بتائیں ابھی کیا اپڈیٹ ہے اور یہ کیس ویسے ہے کیا؟ اصل میں حفصہ اس کی تفتیش، سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتا دوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ فوری تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب آرگنائز کرائم کا جو سیل ہے، اسپیشل سیل، وہ اس کو دیکھے گا۔ ابھی ماجد بشیر جس پہ مقدمہ درج ہے تھانہ ڈیفنس سی میں، اس نے اپنی انٹیرم کروائی ہے، 18 نومبر کو وہ عدالت میں پیش ہوگا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماجد بشیر کا بھائی، اس کی فیملی کے کئی ممبر وہ نرگس کے گھر جا رہے ہیں بار بار اور اس کو اپروچ کر رہے ہیں کہ صلح کر لے، لیکن اس میں چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے اور جو ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کی جو چیئر پرسن ہے ہینا پرویز، اس کو مریم نواز نے ہی بھجوایا تھا نرگس کے گھر، اور نرگس کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ماجد نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور جس طرح وقوع کے چند منٹ بعد ہم نرگس کے گھر پہنچے ہیں تو واقعی اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کی آنکھوں پہ سویلنگ تھی اور بہت ہی برا جسے کہتے ہیں کہ بروٹل ٹارچر تھا وہ کیا گیا تھا ماجد بشیر کی طرف سے۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا واقعی پیسوں کا معاملہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، چند دن پہلے جو ایک سٹیج آرٹسٹ ہے نگار چودھری، اس نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے ماجد بشیر اور نرگس کے بارے میں، دونوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ فارم ہاؤسز پہ ڈانس پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، منشیات وہاں پہ ہوتی ہے، اور مجھے بھی بلوایا گیا میرے نہ جانے پہ، چونکہ میں شادی کر چکی ہوں تو میرے خاوند پہ بھی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اب اس کا الزام تھا ماجد بشیر اور سب انسپیکٹر ہے اکرم جو سی اے کا ہے اس پہ۔ اب اس کی تفتیش کر رہے ہیں بلاس دی کمیانہ، اور ڈی اے جی آرگنائز کرائم عمران کیشور کو کہا گیا ہے کہ یہ میرٹ پہ تفتیش کریں۔ وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ نرگس کا جو معاملہ ہے، نرگس نے اپنی جو ایف آئی آر ہے، اب اس میں معروف اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کا بھی نام ہے، اور ان کی جو ایکس وائف ہے مریم کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا نرگس نے کہ ماجد بشیر نے اس کو گھر آ کے کہا کہ مریم کو میں اسی فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ آج کل نرگس رہ رہی ہے، اور نرگس کا یہ کہنا ہے کہ یہ فارم ہاؤس میرے نام ہے، ماجد بشیر میرا یہ فارم ہاؤس اور ایک 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی کے علاقے میں، وہ ہتھیانا چاہتا ہے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی شادی کی ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری جائیداد ہتھیانے کے لیے جو ہے وہ اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ نرگس کا کیسے ابھی ایک نجی چینل پہ ایک انٹرویو بھی آیا تھا جس نے کہا تھا کہ پیسہ ہی میری جان کا دشمن بن گیا۔ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ایکٹریس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے؟ بڑا اچھا ویلڈ کویسچن ہے آپ کا۔ دیکھیں، لاہور میں نادرا قتل ہوئی، بڑی معروف ایکٹر تھی، اس نے بھی ایک گولڈ سمتھ تھا بہت بڑا اجاز، اس کے ساتھ شادی کی، اس نے اس کو گھر بھی لے کے دیا، بہت زیادہ آسائشیں دی، لیکن اس کے باوجود نادرا قتل ہو گئی، اور جب قتل ہوتی ہے تو اس کا خاوند اجاز اس وقت اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو شوٹر ہے وہ صرف نادرا کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو اس سے بہت سے لوگ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قتل میں کون شامل تھا۔ جب کوئی آپ کو 10-15 کروڑ روپیہ، 20 کروڑ روپیہ، 25 کروڑ روپیہ آپ پہ لگاتا ہے اور آپ کے ساتھ نکاح بھی کر لیتا ہے، پھر وہ آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب اس کی کسی اور سے دوستی نہ ہو۔ یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے قتل ہونے کا۔ اس طرح کی جو فلم سٹار ہیں، اس کے بعد نینا قتل ہو گئی۔ نینا کے قتل میں ایس ایس پی کراچی راؤ افتخار کو تفتیش کے لیے لاہور بلایا گیا،
چونکہ وہ نینا کو ملنے آتے تھے اور سب کو پتا تھا کہ نینا کی دوستی ہے. اب وہ 14 بار 2 مہینوں میں لاہور آئے اور کراچی گئے, تو ان کو تفتیش کے لیے بلایا گیا کہ نینا قتل ہوئی ہے, آپ بتائیں. اب نینا کا جب قتل ہوتا ہے تو اس وقت نرگس بھی پیک پہ تھی اپنے کام کے, اور نینا کی اور اس کی لڑائی بھی ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نرگس نے قتل کروایا ہے, لیکن نرگس کے پولیس افسران سے کیوں تعلقات رہتے ہیں. رانا حسیب انجم انسپیکٹر تھا, سب سے پہلے اس سے دوستی ہوئی. پھر نرگس کے باپ اور چچا پہ فائرنگ ہوتی ہے تو اس کی تفتیش جو ہے وہ عابد باکسر کے پاس جاتی ہے. پھر عابد باکسر کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہوئی. اس کے بعد نرگس نے جب یہ دیکھا کہ عابد باکسر جو ہے وہ عطیفی بٹ گروپ کی طرف چلا گیا ہے, تو نرگس کینیڈا چلی گئی اور وہاں سے ٹیپو ٹرکا والے کو فون کیا کہ میں پاکستان آنا چاہتی ہوں. اب نرگس کے بھی کام یہ ایسے ہیں کہ اس کو یہ پتا تھا کہ تیفی اور ٹیپو جو ہیں وہ آپس میں دشمن دار ہیں. تو جب عابد باکسر ادھر گئے ہیں تو اس نے ٹیپو کو فون کیا. ٹیپو نے اس کو پاکستان بلوایا نرگس کو, اور ٹیپو کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا بابر لکھو ڈیریا جس کا مرڈر ہو گیا. اب بابر لکھو ڈیریا کو ٹیپو نے نرگس کا بھائی بنا دیا, اور کیسر بٹ جو آج جوید بٹ کے قتل میں نامزد ہے, ملزم ہے, وہ نرگس کے ساتھ گن لے کے جایا کرتا تھا بابر لکھو ڈیری کے کہنے پر. ویسے ندا چودھری نے الزام لگایا تھا, سیما خان نے الزام لگایا تھا کہ اس کے بدماشوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ ہمیں مروا دے گی. ان کی پھر بات وہ سچ ہوئی نا. دیکھیں نرگس کا جو دور رہا ہے اس کی جوانی کا, تو اس وقت اس نے کسی کو ٹکنے نہیں دیا. سٹیج پہ بھی اگر کوئی اداکارہ اس کے ساتھ جھگڑ پڑی ہے تو راستے میں اس کے ساتھ تشدد ضرور ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا کس نے کروایا, لیکن نرگس کے ساتھ جو لڑا ہے اس پہ تشدد ضرور ہوا ہے. تو اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں, اب ماجد بشیر کے ساتھ اس نے جب شادی کی تو اس سے پہلے ماجد بشیر جو ہے جب معطل ہوا, جب وہ ASI تھا, تو نرگس کی خواہش پر وہ اس کی ڈرائیوری بھی کرتا رہا, اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی. تو بہت سے اخباروں نے یہ خبر بھی لگائی کہ ماجد بشیر جو پولیس انسپیکٹر ہے اس وقت وہ ASI تھا, وہ نرگس کا ڈرائیور بن گیا. تو نرگس کی جب اس طرح کی خواہشات ہوں گی کہ پولیس افسران کو استعمال کیا جائے, اب جیسے اس نے مریم حسین پہ الزام لگایا ہے, آفتاب اقبال کی جو ایکس وائف ہیں, کہ اس کی وجہ سے ماجد نے مجھے ٹارچر کیا ہے کہ وہ اسے لانا چاہتے ہیں. میں نے مریم سے بھی بات کی ہے, مریم کی والدہ سے بھی بات کی ہے. اب مریم نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے ماجد بشیر, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ نرگس کو میں آپ ہی کہتی ہوں, میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے. پھر نرگس پاگل تھوڑی ہے کہ اسے الزام ایسے کسی پر لگا دیا گا, کوئی تو ثبوت ہوگا اس کے پاس. دیکھیں اب اس کو میں بھی پروب کر رہا ہوں ابھی تک, اگر مجھے ایسے شواہد ملے, یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, تو ہم وہ بھی ضرور دکھائیں گے. لیکن جب تک کوئی, اب پولیس کو کچھ ایسے ایویڈنس ملے ہیں, جیسے ہمارے ایک سینئر اینکر نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ مریم علی حسین کو نرگس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا ماجد بشیر کے ساتھ. یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فوٹیج جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس میں ماجد بشیر تو نظر آ رہا ہے گھر میں آتے ہوئے اور باہر جاتے ہوئے, لیکن کیا مریم حسین جو ہے وہ روح ہے جو اس کیمرے میں نہیں آئی؟ مریم کے ایسے کوئی شواہد وہاں سے نہیں ملے. جو پولیس افسران کے پاس فوٹیجز ہیں اس میں ماجد آتا اور جاتا نظر آ رہا ہے. یہ اس چینل نے بھی ویوز کی خاطر کیا کہ ہم یہ ایک نئی بات کریں گے تو شاید ایسے ہو. وہی چینل پہ رات کو وہ اپنی ہی بات کو کنٹراڈکٹ کر رہا تھا کہ ایسی کچھ ریومر تھی لیکن ایسا لگتا نہیں. تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں اکثر ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں ان کو ویوز کی خاطر کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو پیسوں کی خاطر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک میڈیم ہے, اس میڈیم کا ایسا استعمال کریں کہ جو ناظرین ہیں, جو ویورز ہیں ہمارے, وہ یہ کہیں کہ یار اگر آپ کو کوئی اپڈیٹ سچی چاہیے تو آپ یوٹیوب کھولیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ہوگی. نہ کہ وہ یہ کہیں دفاع کریں سوشل میڈیا کو, یہ تو ویوز کی خاطر کرتے ہیں. تو یہ تمہیں, مجھے, ہم سب کو یہ کنٹینٹ ایسا کرنا پڑے گا جیسے ایک کنٹینٹ کی وجہ سے برطانیہ میں نسلی فسادات ہوئے تو وہ بندہ لاہور ڈیفینس سے پکڑا گیا, اس کے تمام جتنے بھی یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام سب بلاک کر دیے, پرچہ بھی ہوا, FIA نے گرفتار کیا اسے. تو یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ خود بھی پیغام دے سکتی ہو کہ ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے, اور جب ہم اچھا کنٹینٹ دیں گے تو ہمارے ویورز بھی بڑھیں گے. اچھا, میں نے آپ سے ایک سوال اور بھی کرنا ہے کہ کچھ لوگوں کا الزام ہے
کہ نرگس جو ہے وہ یہ ایکٹ کرتی ہے، جیسے کہ آپ نے مریم کی بات کی، ان کی والدہ کا یہ بھی انٹرویو آپ نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ نرگس نے جب نئی شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس لیے اس طرح کرتی ہے، مین کریٹ کرتی ہے چیزیں۔ دیکھیں نرگس کی پہلے ایک افضل تھا حافظ آباد کا، افضل اسے تو بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. پھر اس کی دوسری شادی جو ہے زبیر شاہ، جو ابھی بھی لنڈن میں ہے. نرگس کے جو 2 بچے ہیں جو کینیڈا میں ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے کینیڈین امبیسی کو میل کی، جس کے بعد لاہور میں پرچہ درج ہوا فوری. اب وہ شوہر بھی جو ہے وہ پہلے نرگس کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ چلا گیا. اس سے جب ڈیورس ہوئی پھر ماجد بشیر سے شادی کر لی. تو نرگس کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور تو ہیں، لیکن ابھی جو اس پہ ٹارچر ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ جتنے مرضی میاں بیوی کے اختلافات ہو جائیں، اس طرح کا ہاتھ عورت پہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور یہ بڑا ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز کو، جنہوں نے یہ انیشیٹو لی ہے. اور انہوں نے اسپیشل، یہ میں آپ کے پروگرام میں ایک نئی بات بتانے لگا ہوں، کہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحاد علی شاہ، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جو ویمن پروٹیکشن کی چیئرمین ہے ہینا پرویز اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی. اور انہوں نے فرحاد علی شاہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے اس کیس کو دیکھنا ہے. اب کل فرحاد علی شاہ نے تفتیشی کو اپنے دفتر بلوایا اور اب وہ خود دیکھیں گے. جب میں نے ان سے یہ کویسچن کیا کہ کیا آپ ماجد بشیر کے خلاف پیش ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑی اہم بات کی. وہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہے، اس نے کہا کہ اگر ماجد بشیر نے کوئی بہت بڑا وکیل کیا اپنے بچاؤ کے لیے تو میں خود بھی پیش ہو سکتا ہوں. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم سے وہ خود بھی پیش ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی ضمانت کینسل کروائیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور اس کیس کو، خاص کر جو تشدد کا کیس ہے نرگس پہ، اس کو بالکل ہم بھی مذمت کرتے ہیں، آپ بھی کر رہی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جیسے کہ بڑی اینکر، ہماری اینکر کے ساتھ بھی، عائشہ زرناب کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کا کہا جاتا تھا کہ جو ان کے نشانات جو فیس پہ ہیں وہ بنائے گئے ہیں. نرگس کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بنائے گئے ہیں. آپ نے تو لائیو دیکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل لوگوں کی عادت ہے. لوگ تو کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے، وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ وی آل آر گلٹی ان سم ون اسٹوریز. تو لوگوں کو اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ بد ہضمی ہو جاتی ہے ان کو، جب تک وہ کسی کے بارے میں بات نہ کریں. یہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے. نرگس کو خود دیکھا ہے، اس کی آنکھوں پہ سویلنگ ہے. ابھی جو اس کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اب اس نے ایک اور اپلیکیشن دے دی ہے کہ اس میں اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج کیا جائے، کیونکہ اس کی زبان پہ جو زخم ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ماجد بشیر نے اپنا پسٹل میرے منہ میں ڈال کے اور مجھے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور اس پسٹل کی وجہ سے اس کی زبان پہ جو نشان ہے، وہ اس نے جو ہینا پرویز ہیں، جو چیئرمین ہے ویمن پروٹیکشن کی، ان کو بھی دکھایا. سی ایم تک یہ میسج گیا، جس کے بعد فرحاد علی شاہ کو انوالو کیا گیا. اور اب یہ کیس جو ہے یہ ٹرائل بنایا گیا ہے. اور فرحاد علی شاہ نے یہ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی جی پنجاب کو بھی تحریری طور پر لکھوں گا کہ اسے فوری طور پر معطل کیا جائے ماجد بشیر کو، اور محکمانہ انکوائری کی جائے کہ یہ ایسا ایکٹ کیوں کیا گیا. تو بالکل اس پہ انصاف ہونا چاہیے. اور ان کے والد کا بھی بڑا آپ نے وہ بھی بریک کی تھی کہ ان کے والد بھی ہاسپٹل میں، کیا نرگس کی وجہ سے ہی وہ؟ جی بالکل. میں جب پہلے دن ان کے گھر گیا ہوں تو ادریس بھٹی ان کا نام ہے، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، نرگس کے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی. تو وہ ظاہر ہے ان کی اولاد ہے، وہ رو رہے تھے کہ میری بیٹی نے اتنا نام اور پیسہ کمانے کے باوجود اس بندے کو بڑا پیسہ کھلایا. ادریس بھٹی صاحب نے مجھے بتایا کہ ماجد بشیر، یہ الزام ادریس بھٹی کا ہے، نرگس کے والد کا، کہ وہ جوا کھیلتا ہے اور نرگس نے کئی بار اس کے بھاری بھاری پیسے، لاکھوں روپے اس کے بھرے ہیں. اب نرگس جو ہے وہ اس کا ایک پارلر ہے، وہاں سے اس کو کوئی 40-50 لاکھ روپے کی آمدن ہے. وہاں پہ ایک دلہن جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپے کی وہ تیار کرتے ہیں. تو ماجد بشیر کو اس نے بہت زیادہ آسائشیں بھی دیں، بیٹیوں کی شادی تک کی ان کی. بیٹیوں کی شادی تک کی. یہ بڑی اہم بات ہے. اب وہ نرگس جیسی عورت جو ہے، جس نے بہت ہی آگ کے دریا سے یہاں تک پہنچی ہے، وہ شاید ماجد بشیر کے عشق میں مبتلا تھی، لیکن ماجد بشیر نے جو اس کو ٹارچر کیا ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ نرگس اس کو معاف کرے گی. کہہ رہے کہ معافی کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. ماجد بشیر کا بھائی بھی گیا اس کے گھر میں، جس کی تصدیق ہوئی ہے، اور اس کے باقی فیملی ممبرز بھی گئے ہیں نرگس کے پاس کہ آپ میاں بیوی ہیں، ماجد معافی چاہتا ہے، اس نے غلطی تسلیم کر لی ہے. لیکن جس طرح اس کے باپ نے کہا کہ اس نے پہلے بھی ایسے ہی 20 دن پہلے بھی مارا تھا، لیکن یہ سلسلہ جاری تھا. یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے گھر والوں نے کہنا ہے.
जो अली मुर्तजा नरगिस का बेटा कनाडा में है, उसने जो मेल की है कैनेडियन एम्बेसी को, मेरे पास है, उसमें उसने लिखा है कि कई बार मेरी माँ को इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन अब उसने मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पंजाब पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो मेरी माँ को प्रोटेक्शन दी जाए। तो उसके बाद जो है वो नरगिस के घर पुलिस भी गई, मुकदमा भी दर्ज, पैसे की वजह से ये की वजह से। सब, अदरवाइज ये नहीं होना था। ये पुलिस, ये अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अभी उसने अपनी अबूरी जमानत करवाई है, 18 नवंबर को वो अदालत में पेश होगा। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि फरहाद अली शाह, ही इज वेरी प्रोफेशनल एंड ही इज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, तो उसने ये कहा है कि मैं खुद पेश हो सकता हूँ और इसकी मैं जमानत कैंसिल करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इन्होंने सारी स्टोरी खुद कवर की, और वो ये बातें नहीं थी कि कोई रूमर सुनी हुई थी। हम हमेशा उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो कि इस कहानी को खुद कवर करते हैं। चिराग साहब का इसका बहुत ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस है, क्राइम का एक्सपीरियंस है, और वो सारी स्टोरी को खुद देख रहे हैं, और हमेशा जो अपडेट आ रही नहीं वो सारी इनकी तरफ से आती है, और हमें पता चलता है कि अभी क्या अपडेट है, और जितनी अपडेट्स है वो उन्हें सब बता रही। इसलिए लड़कियों के लिए माँ बाप दुआ करते हैं। मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही पैसा और फेम इतनी बड़ी बात है। दुआ इसलिए हम हमेशा लड़की को देख के ये कहता, अल्लाह मियाँ तुम्हारे नसीब अच्छे करे, नसीबों की सारी बात होती है। इसलिए जिस लड़की भी को देखें उसके लिए दुआ जरूर करें। अपनी मेजबान को इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज।